فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آج کل ایک سوال لوگوں کی زبانوں پر ہے کہ سعودی علماء برائی کے خلاف کیوں نہیں بولتے، وہاں کے مفتیان کیوں خاموش؟ یہ سوال تیزی کے ساتھ لوگوں میں پھیلا ہوا ہے. عوام تو عوام، خواص بھی اس سلسلے میں اپنی زبانیں کھول رہے ہیں. تو آئیے اس سوال کا آپ کے سامنے میں جواب پیش کرنا چاہتا ہوں. اس سلسلے میں ایک صاحب کی تحریر میرے سامنے آئی ہے، بڑی جچی تلی تحریر ہے. اسی کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جو اتہام علماء کے خلاف لگایا جا رہا ہے اور ان پر کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں، اس کی حقیقت ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اس حرکت سے باز آ جائیں. چونکہ ہمارے یہاں یہ طریقہ رائج ہے کہ ہر شخص اپنی پسند ناپسند کے مطابق حکمراں طبقے کی غلطی کوتاہی پر جیسے چاہے احتجاج کرتا ہے اور ان پر لعن و طعن کرنے کا خوگر ہے، اور اس میں کسی شرعی ضابطے اور اصول کا پابند نہیں ہوتا. کیونکہ کچھ ہڑبوگی تحریکوں نے جذباتیت کو بڑھاوا دیا اور اسی کو اسلام کا کاج سمجھ رکھا ہے. ہڑبونگ کو، احتجاج کو، اس کو جہاد سمجھ رکھا ہے. اس لیے اس طرح کی فضا پیدا. تو چونکہ یہ ذہنیت عام ہو چکی ہے ان تحریکوں کے اثر کی وجہ سے، اس لیے جب ہم سعودی عرب کے حکام کی غلطیوں کوتاہیوں پر وہاں کوئی اعلانیہ نکیر نہیں سنتے، حتیٰ کہ ہم ان کے اکابر علماء فقہاء اور ائمہ حرمین کی طرف بھی جب پر امید نظروں سے دیکھتے ہیں کہ شاید وہی ممبروں پر کچھ بولیں، اسٹیجوں پر نکیر کریں، جلوسوں میں حکمرانوں کو للکاریں، چوکوں چوراہوں میں ان پر لعن و طعن کریں. یہ ہماری ذہنیت ہے، یہ ہم سوچتے ہیں اور اسی کو آج جہاد سمجھا جاتا ہے. مگر جب ہماری یہ تمنائیں بھی بر نہیں آتی تو ایک عامی ذہن فوراً بلا سوچے سمجھے یہ کہنے لگتا ہے کہ اصل میں وہاں کے علماء بزدل اور ڈرپوک ہیں، حکومت کے پٹھو ہیں، زرخرید ہو گئے ہیں. اس طرح کے مختلف اتہامات علماء پر ہم باندھنے لگتے ہیں. ایک ان پڑھ شخص ایسی بات کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کم علمی اور اپنے ماحول کے زیر اثر اسی قدر سوچ سکتا ہے. مگر حیرت ہوتی ہے کہ جب ایسی باتیں ایسے اچھے خاصے پڑھے لکھے بلکہ دینی پس منظر رکھنے والے افراد کی زبان سے سنتے ہیں
کیا یہ دین پسند اتنا بھی نہیں سوچتے کہ یہ اکابر علماء اور مفتیان کرام جو عالم اسلام کی معتبر شخصیات ہیں، شرق و غرب کے علماء امت جن کی دینی اور علمی بصیرت پر اعتماد کرتے ہیں، ان میں دین سے اتنی محبت اور حمیت بھی نہیں ہے جتنی یہاں ایک سڑک چھاپ اپنے اندر پاتا اور جو منہ میں آئے اصحاب اقتدار کے متعلق کہنے لگتا ہے۔ تو پھر اصل وجہ کیا ہے؟ اس امر کی حقیقت سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ایسے اہم مسائل میں جب دوسرے کا موقف سمجھنا ہو تو سطحیت اور جذباتیت سے ہٹ کر پہلے اگلے فریق کے منہج و مسلک اور دلائل کو سنجیدگی سے سننا چاہیے۔ بعد میں خواہ اس کی مخالفت کریں یا موافقت، اس پر کوئی قدغن نہیں، مگر ہم چونکہ عموماً کسی علمی رویے کے پابند ہی نہیں ہوتے اور ایسی اخلاقی قیود کو سمجھتے بھی فضول ہیں، اس لیے ان امور میں گفتگو سے سوائے غیظ و غضب کے اظہار کے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سعودی علماء کا منہج و مسلک کیا ہے۔ اب آئیے ہم اصل سوال کی طرف چلتے ہیں کہ وہاں کے علماء آخر حکمراں طبقے کی شرعی خلاف ورزیوں پر ہماری طرح ممبروں، اسٹیجوں، چوکوں، چوراہوں پر اعلانیہ کیوں نہیں بولتے اور احتجاج کرتے نظر کیوں نہیں آتے؟ یاد رکھیے، اس کی اصل وجہ اس مسئلے میں ہمارے اور ان کے موقف کا فرق ہے، جس کے لیے ان کے پاس مضبوط شرعی دلائل اور اسلاف امت صحابہ اور تابعین کا طرز عمل ہے۔ ان اہل علم کا منہج یہ ہے کہ جب حاکم وقت سے کوئی غلطی ہو اور شرعی مخالفت نظر آئے، خواہ وہ اعلانیہ یا خفیہ ہو، تو اس پر سر عام تنقید اور عوام کے سامنے لعن و طعن کرنا درست نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنا شرعاً ناجائز امور میں آتا ہے، جس کی دلیل یہ حدیث نبوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه۔ یہ حدیث ہے جس کو کتاب السنہ میں ابن ابی عاصم نے روایت کی ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کی تخریج ظلال الجنہ میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھیے 1096 نمبر کی حدیث ہے۔ یعنی جو شخص بھی حکمراں کو سمجھانا چاہتا ہے تو وہ اس کا اظہار علانیہ نہ کرے، بلکہ اسے تنہائی میں کہے۔ اگر اس کی بات پوری ہو گئی تو ٹھیک، وگرنہ اس نے اپنا فرض ادا کر دیا اور اپنی دینی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو گیا۔ اس حدیث کے مطابق سعودی عرب کے اہل علم کا یہ طرز عمل ہے کہ چونکہ حکمراں طبقے تک ان کی رسائی بھی ہے، اس لیے وہ اس طریقے کی مطابق
اپنا فرض ادا کرتے ہیں اور عوام کے سامنے اس کی تشہیر درست نہیں سمجھتے۔ اس کی ایک دلیل سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اثر بھی ہے جو صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ صحیح بخاری 3267 نمبر کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں 2989 نمبر کی، کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ آپ حکمراں کے پاس جا کر اسے کچھ کہتے کیوں نہیں؟ تو سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں ان سے تم کو سنا کر تمہارے سامنے ہی بات کرتا ہوں؟ میں تنہائی میں ان سے گفتگو کرتا ہوں، اس طرح پر کہ فساد کا دروازہ نہیں کھولتا۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ سب سے پہلے میں فساد کا دروازہ کھولوں۔ یہ تھے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ حکمراں کو روک ٹوک صرف وہی نہیں ہوتی جو عوام کے سامنے ہو اور ان تک اطلاع بھی پہنچتی رہے، بلکہ اصل مقصود حکمراں طبقے کو کہنا ہے، اور اس کا زیادہ مفید طریقہ یہی ہے جو سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے اختیار کیا اور اس کی نصیحت فرمائی۔ مزید ایسی متعدد نصوص موجود ہیں، جو اس امر پر دلالت کرتی ہیں جس پر اب سعودیہ کے علماء و فضلاء عامل ہیں، اور یہ ان کا آج کا موقف نہیں بلکہ اسی مسلک کی صراحت شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک کے سعودی عرب کے تمام نامور علماء نے اپنی مؤلفات میں کر رکھی ہے۔ یہاں تفصیل کا موقع نہیں، وگرنہ ہم امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی ایسا ہی طرز عمل پیش کرتے جو انہوں نے خلق قرآن جیسے کفری عقیدے کی تنفیذ کرنے والے مسلمان حکمراں کے ساتھ اختیار کیا، کہ جب بغداد کے اکابر علماء و فقہا ان کے پاس حاکم وقت کے خلاف آئندہ کے لائحہ عمل کی متعلق مشورہ کرنے کے لیے آئے، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جن کو اس کی پاداش میں سب سے زیادہ مار پڑی تھی خلق قرآن کے سلسلے میں، انہیں سمجھایا کہ ایسے میں کوئی عملی اقدام قطعاً جائز نہیں ہے، اس امر کو صرف تم دل سے ناپسند کرو۔ امام کی یہی الفاظ ہیں کہ صبر کرو اور کسی قسم کے فساد کا سبب نہ بنو، جس پر وہ واپس چلے گئے۔ دیکھیے کتاب السنہ امام خلال کی صفحہ 133۔ ان نصوص سے مقصود صرف یہ ہے کہ ہم سعودی علماء کا حقیقی موقف سمجھ سکیں اور ان کے بارے میں منفی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں۔ ان کو یہ حق حاصل ہے کہ اس موقف سے اختلاف کریں، اس کو ادب و دلیل سے رد کریں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے حالات اور ملکی ماحول میں دینی مسائل کا تقاضا کچھ اور ہے، یہ آپ کا علمی حق ہے، لیکن یہ کہ ہم شتر بے مہار ہو کر ان محترم علماء پر طعن و تشنیع کرنے لگیں، ان اصحاب علم و فضل کی
نیتوں پر حملے کریں، ان پر ان پڑھ نالائق جو ہے، ہر ان پڑھ اور نالائق شخص جو ہے بے دریغ سب و شتم کرنا شروع کر دے، یقیناً یہ رویہ جہالت کا آئینہ دار ہے اور علم شریعت سے لا تعلقی کا مظہر ہے۔ ان حالات میں جب کہ بدعات کے اسیر سبھی طبقے سعودی عرب کو اپنے نشانے پر رکھے ہوئے ہیں، توحید و سنت سے اپنی عداوت کو چھپا کر دوسری باتوں کے آڑ میں اپنی خبث باطن کا اظہار کر رہے ہیں، حاملین مسلک سلف کا وزن کسی طرح اس پلڑے میں نہیں جانا چاہیے اور کسی سطح پر ہمیں رافضی پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے ان مخالفین کی زبان سے آج تک وہاں شرک اور بدعات کے مظاہر کے خاتمے کی تعریف سنی ہے کیا؟ وہاں اقامت صلاۃ پر انہوں نے کوئی مدح کی ہو؟ نماز نفاذ حدود پر ان کے طرف واہ واہ دیکھی ہو؟ کبھی نہیں۔ تو وہاں کے معاشرتی حالات اور نت نئی تبدیلیوں پر کسی متدین کا دل نہیں کڑتا، کس متدین کا دل نہیں کڑتا؟ اور کون باشعور ہے جو بے چینی کا شکار نہیں؟ مگر ہمارا فرض ہے کہ ہم ناصح تو بنیں مگر فاتح نہیں، کہ یہی دینی اخوت کا تقاضا ہے اور اس میں ہمیں کسی بد عقیدہ کے تأثر سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ واضح ہونا چاہیے، یہ موقف ہمارا کہ ان کے حسنات اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی سیئات کا ان کے حسنات کے مقابلے میں کوئی وزن نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جو انہوں نے توحید کا پرچم بلند کیا ہے، شرک و بدعات کی بے کنی کی ہے اور اس میں آج تک وہ لگے ہوئے ہیں۔ شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں، ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک و بدعات کو انہوں نے ختم کر رکھا ہے، پوری دنیا میں توحید کو عام کر رہے ہیں، پوری دنیا سے بدعات و خرافات کے بے کنی کر رہے ہیں۔ ان حالات میں ان کی بعض معصیت کی وجہ سے ہم ان کے علماء کو متہم قرار دیں، ان پر اتہام باندھیں اور ان کے خلاف غلط پروپیگنڈا کریں، یہ کسی طرح سے روا اور جائز نہیں ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان علماء کی قدر کریں، علماء اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تھا، یہ مرتبہ کسی نے کہا کہ بھائی یہ ہو رہا آپ لوگ کیوں نصیحت نہیں کرتے؟ تو شیخ نے کہا تھا کیا تمہارے سامنے نصیحت کروں تب سمجھو گے کہ نصیحت کی جا رہی کہ نہیں جا رہی؟ علماء اپنا کام کر رہے ہیں، علماء اپنی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں، جو اللہ نے ان پر ذمہ داری ڈالی ہے وہ فریضہ علماء انجام دے رہے ہیں، اور جو منہج ہے سلف کا اس منہج پر کام کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں علماء، خاموش نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن سلف کے منہج پر، صحابہ تابعین کے منہج پر۔ الخلاف شر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تھا، خلاف شر ہے، اختلاف نہیں کرنا چاہیے، اختلاف نہیں کرنا چاہیے، الخلاف شر کہا تھا۔ اس موقع پر
جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے منی میں جب قصر نہیں کیا تھا، پوری نماز پڑھی تھی، اور ان کے پیچھے حضرت عبداللہ مسعود نے بھی پوری نماز پڑھی، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قصر کرتے تھے منی میں، اور یہاں آپ پوری نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس موقع پہ کہا تھا الخلاف و شر، اختلاف کرنا شر ہے، امام کے خلاف آواز اٹھانا یہ شر ہے۔ تو بہرحال اس شر سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کیا کیا لوگوں نے، کیا کیا ہڑبوگی تحریک کے عاملین نے آج کل کون سا کارنامہ انجام دیا؟ دنیا میں تحریکیں اٹھیں، اخوان المسلمین کی ہڑبوگی تحریک اٹھی، اور بر صغیر میں جماعت اسلامی کی ہڑبوگی تحریک اٹھی، لیکن آج تک انہوں نے کون سا دین قائم کیا ہے؟ کون سا دین قائم کیا ہے؟ تو اس لیے ہڑبوگی تحریکوں کے سے متاثر نہ ہوں۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ حکمرانوں کو اسٹیجوں پر للکارا جائے اور امت کے خون کو بہایا جائے، یہ اسلام نہیں۔ صبر کیجیے، حکمرانوں کے لیے دعا کیجیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر بغداد کے جیل میں کوڑے برسائے جاتے تھے، پھر بھی وہ دعا کرتے تھے معتصم باللہ کے لیے کہ اللہ اسے فتح نصیب فرما۔ اور علماء کہتے ہیں، سلف کا یہ معمول تھا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری ایک دعا اللہ قبول کرے گا تو میں اسے اپنے امیر کے لیے خاص کر دوں گا، اس کے لیے دعا کروں گا۔ تو حکام کے لیے دعا کرنے کی تعلیم سلف کا یہ طریقہ ہے، بد دعا کرنا یہ تعلیم نہیں ہے سلف کی۔ لیکن آج ہڑبوگی تحریکوں سے متاثر ہو کر ہمارے نوجوانوں کا ذہن بدلا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، علماء کے سلسلے میں اپنی زبانیں بند رکھیے، ان پر زبان درازی نہ کیجیے، اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا، اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ لوگوں کی نیتوں پر فتویٰ مت لگائیے، علماء اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، علماء حق اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، سعودیہ کے علماء اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، وہ اسے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں۔ لیکن ہم چونکہ ہڑبونگی ہیں، پروپیگنڈا کی مشین ہمارے پاس ہے، ہم اصل کام یہی سمجھتے ہیں احتجاج کیا جائے، جلوس نکالا جائے، اسٹیج سجا کر کے جو ہے حکومت کے خلاف تقریر کی جائے، اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا کہ دنیا میں کیا ہوا۔ عراق کو دیکھ لیجئے، سوریہ کو دیکھ لیجئے، لیبیا کو دیکھ لیجئے، یمن کو دیکھ لیجئے، مصر کو دیکھ لیجئے کہ ان ہڑبوگی تحریکوں نے کس طرح پورے دنیا کے اندر، اسلامی ممالک کے اندر فساد برپا کر دیا۔ تو اس کا جو نقصان ہوا، مسلمانوں کی جو جانیں ضائع ہوئیں اور ملکی املاک جو تباہ و برباد ہوئے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں میرے بھائی۔ اس لیے ہمیں سنجیدگی سوچنا چاہیے اور سلف کے منہج پر قائم رہنا چاہیے۔ سلف کا یہ منہج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور سلف کے منہج کو اللہ ہمیں تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔